الرحمن الرحیم۔ چند دن سے میں ویڈیو پہ کچھ نہ کچھ کہہ رہا ہوں۔ ارادہ یہ تھا کہ پہلے میں اپنی NGO جو ہے ہیلتھ ایجوکیشن اینڈ لٹریسی پروگرام، جس کا مخفف ہیلپ ہے، اس کے سارے منصوبہ جات کی تفصیل سے عوام الناس کو آگاہ کرنا تھا، لیکن کل شام کو جنگ اخبار میں ایک خبر پڑھی ہے جس پر میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ وہ خبر بھی تعلیم سے متعلقہ ہے، اور اس خبر سے مجھے بڑا صدمہ ہوا ہے۔ خبر یہ ہے کہ بلوچستان کے ضلع ایروان میں ایک بچی جو جھونپڑی اسکول میں پڑھانے فری پڑھا رہی تھی، مفت میں بچوں کو، غریب بچوں کو تعلیم دے رہی تھی، اس کو اتنا مجبور کر دیا گیا کہ اس بیچاری کو خودکشی کرنا پڑی۔ خبر مختصر سی ہے، لیکن جتنا اس سے پتہ چلتا ہے کہ لیویز جو وہاں کی فورس ہے، ایک پولیس کے ساتھ لیویز بھی ہوتی ہے، اس کے 3 بندے جو ہیں، انہوں نے اس بچی کو، اس کا نام ہے نجمہ بلوچ، اتنا انہوں نے اس کو پریشان کیا کہ اس بیچاری نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ یعنی وہ کتنی مجبور ہو گئی، اس کا لا علاج ہو گیا سلسلہ اس کا۔ بچی شریف وہ ان کے چنگل میں نہیں پھنسنا چاہتی تھی، اور وہ باز نہیں آ رہے تھے۔ اس بیچاری بے سہارا، بے آسرا۔ اس کی ماں کا بیان تھا جو اخبار میں خبر چھپی ہے، اس کی والدہ کے بیان کے حوالے سے ہے کہ جی بیٹی کو اس طرح لوگ تنگ کرتے رہے، اور ان میں سے ایک پکڑا گیا ہے، 2 ابھی تک مفروض ہیں۔ اچھا، پہلے تو یہ ہے کہ وہ کتنی باہمت لڑکی ہوگی جو جھونپڑی کے بچوں کو پڑھانے جاتی ہے۔ جھونپڑی مینس یہ جھگیاں والے جو ہوتے ہیں، غریب بچے، یہ بالکل جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے، اور وہ پھر وہ بیچاری فری پڑھاتی ہے۔ اس کے تو نہ اتنے سورسز ہوں گے، نہ اس کے پاس کوئی سسٹم ہوگا، وہ بھی کوئی اللہ والی ہوگی جو محض اس جذبے کے ساتھ۔ میں اکثر اپنے اسکول میں بھی، ہیلتھ کے اسکولوں میں اکثر ٹیچرز کو انکریج کرتا ہوں کہ بھئی یہ تو پیغمبری میراث ہے، پڑھنا پڑھانا جو ہے یہ تو پیغمبروں کا شیوا اور ورثہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی اتاری، اس کے الفاظ ایگزیکٹلی یہ تھے، اقرا اقرا باسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اللہ کے نام، اقرا باسم ربک اللہ، جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اور کوئی بات نہیں اللہ نے کہی، صرف پڑھنے کی بات کی۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک غریب بچی ہمت کر کے جھونپڑیوں میں جا رہی ہے، اور فیس بھی کوئی چارج نہیں کر رہی، فری پڑھا رہی ہے،
تو اس کو ہراساں کر رہے ہیں بدماش اچکے لفنگے۔ اب یہ تفصیل نہیں ہے میرے پاس، خبر میں جتنی مٹیریل تھا وہ یہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس پر حکومت بلوچستان اور دوسرے جو متعلقین ہیں وہ اس کا سیریس نوٹس لیں اور اس پر کارروائی کریں۔ دو چیزوں کا، ایک تو ان کو سزا دی جائے جو ذمہ دار ہیں اس واقعے کے، اور دوسرا ان کو مالی کمپنسیشن دی جائے، مالی طور پہ وہ خاندان کے یقیناً غریب ہی ہوں گے اور بہت لاچار ہوں گے، تو ان کی مالی مدد کی جائے۔ مجھے اس بات پر بھی ہے کہ کتنے مختصر سی خبر لگائی ہے، یعنی اس خبر کو اتنی اہمیت ہی نہیں دی، اس کی تفصیلات آنی چاہیے۔ اور اب میں ارادہ رکھتا ہوں کہ میں وہاں کسی طریقے سے متعلقہ محکمے تک پہنچنے کی کوشش کروں۔ میں اپنے بھی اسکول میں اکثر ٹیچرز کو، فیمیل ٹیچرز جو ہیں ان کو انکریج کرتا ہوں کہ ابھی تک ہمارے معاشرے میں لڑکی کا، جوان لڑکی کا، عورت کا گھر سے نکلنا اور اپنے کام کی جگہ پہ جانا کتنا مشکل کام، کتنے لفنگے تلنگے رستے میں آتے ہیں جن کو یہ شرم نہیں ہوتی کہ ان کی ماں، بہن، بیٹی وہ بھی تو باہر نکلتی ہے، کیا لوگ ان کے ساتھ بھی اسی قسم کا سلوک ہے؟ جو آوازیں کستے ہیں وہ جو بکواس کرتے ہیں وہ شریف زادیوں کے لیے سننا بہت مشکل ہے، لیکن وہ بیچاری مجبور ہوتی ہیں۔ تو میں سچی بات ہے ان کو بڑا کریڈٹ دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں یہ جو آپ کو تنخواہ ہمارا اسکول دے رہا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں اس کے مقابلے میں جو خدمت آپ کر رہی ہیں ملک و قوم کے لیے، اور قوم کی بچیوں کو آپ پڑھا رہی ہیں، گھر سے نکلتی ہیں صبح تیاری کر کے، اور پہلے اس کا جو کورس جو ہے وہ آپ تیار کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اسکول جہاں بھی آپ کا اسکول واقع ہے وہاں جاتی ہیں، رستے میں کوئی آپ کی پروٹیکشن کا کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں ہے، اور آپ وہاں رستے میں جو بھی کتا بلا بھونکنا چاہے وہ بھونک سکتا ہے۔ میں نے اپنے وہاں بار بار اپنی بات کرتا ہے جو ریلیونٹ ہے کہ وہاں بھی شرک پور میں بھی ایک آدھ مرتبہ یہ شکایت ہوئی یا میرے تک پہنچی شکایت، تو میں نے کہا ان کا پتہ کریں، اور میں ایس ایچ او کو کہتا ہوں کہ اور بڑے افسروں کے علم میں لاتے ہیں تو ان کی ٹھکائی کرتے ہیں تاکہ باقی لوگ سنیں اور پھر وہ ان کو کان ہو جائیں کہ اگر کسی نے آوازہ کسا یا کوئی حرکت کی تو ان کو سرِ باران سزا دی جائے گی۔ تو جب یہ ٹیک اپ کیا گیا تو ان بچیوں کے جو ٹیچرز تھی، اسٹاف جو تھا، انہوں نے مجھے اپروچ کیا، ان کے والدہ نے، کہ جی معاشرے کو تو آپ سمجھے، یہ تو آپ کی بڑی اچھی بات ہے، آپ یہ کر رہے ہیں، آپ کی مہربانی ہے، آپ اس بات کا خیال رکھتے ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ بدنامی ہو جائے گی۔ سننے والے بھی بڑے ظالم ہوتے ہیں اور اس پر بیان بازی کرنے والے ان سے زیادہ ظالم ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہ جی وہ لڑکی جو ہے جی فلاں سنی جی آ گل وہ فلانی کڑی نو فلانے نے چھیڑیا، تو اس گل تو مونگا صاحب ذرا سخت آدمی نے نا، کہ نالے اپروچ والے نے انہوں نے پولیس نو کہہ کے انہوں نے لتر مروائے یا انہوں نے کن پڑوائے نے
یا انہوں نے پنش کیتا ہے کسی طرح کہ آئندہ وہ نہ کریں. اس میں انہوں نے کہا جناب لمبی بحث ہوئی، نتیجہ یہ تھا کہ مجھے ان سے اتفاق کرنا پڑا کہ چلو جنرلی بات کر لیتے ہیں، ان کو اسپیسیفائی نہیں کرتے. پولیس کے راؤنڈ کرواتے ہیں، پولیس والے پھرتے رہیں، آتے رہیں، جاتے رہیں، اسکول کے قریب سے بھی، اور جن گھروں سے نکلتی ہیں بچیاں ان کو بھائی پہلے ہی بچیاں بیچاری پریشان ہوتی ہیں، کوئی ماحول ہمارے معاشرے کا سازگار نہیں ہوتا. مجھے اس بات پہ بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ یار لوگ جو بندے لفنگے تلنگے جو آوازیں کستے ہیں یا بکواس بازی کرتے ہیں، ان کو کیوں نہیں یہ خیال آتا کہ یار یہ برقعے میں لپٹی ہوئی بی بی جا رہی ہے، پردہ بھی کیا ہوا ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود آپ اس پر بھونک رہے ہیں، تو آپ کو شرم نہیں آتی؟ یا یہ آپ کی عزیزہ بھی ہو سکتی، آپ کے رشتہ دار بھی ہو سکتے. مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ یہ اس کی جتنے بھی مذمت کی جائے اتنی ہی کم ہے. میں نے چند دن پہلے ہی خودکشی پر بات کی تھی کہ جی یہ میں اللہ نے مجھے ملکہ دیا ہے یہ کہ کوئی بندہ کتنا ہی پریشان ہو کسی بھی وجہ سے آپ مجھ سے اس کی ملاقات کرا دیں، انشاءاللہ وہ خودکشی کا ارادہ بدل دے. اب دیکھنا یقیناً نوجوان لڑکی ہوگی، یقیناً وہ بیچاری اس نے بڑی کوشش کی ہوگی کہ یہ اس کا پیچھا چھوڑ دے، لیکن وہ مطلب ہے کہ خودکشی تک آئی اس لیے کہ معاشرے نے اس کی کوئی مدد نہیں کی. اس کے گھر والے اس قابل نہیں ہوں گے کہ وہ کسی بڑے افسر کو اپروچ کر سکیں. اب لیوی والے جو ہیں ان کے اپنے اختیارات میں بھی وہ بدبخت ہوئے پھرتے ہیں. اس طرح جیسے ہمارے یہاں پولیس والے ہو جائیں، اگر پولیس والا جس کو اس کی حفاظت کرنی چاہیے اگر وہ اسی جرم کا ارتکاب کرنے لگے تو کیا ہوگا؟ اب اس بچی کی رات گئے تک میں سوچتا رہا کہ آفٹر آل خودکشی تک نوبت گئی ہے تو کتنی بیچاری مجبور ہوگی کہ اس کا ان سے بھی چنگل سے نجات نہیں اسے مل رہی اور کوئی اس کی مدد بھی نہیں کر رہا، اور وہ اپنے بھی سسٹم میں وہ بہت بہادر لڑکی ہے کہ وہ سرنڈر نہیں کر رہی. تو اس میں تو کتنا یعنی ظلم ہے، یہ معاشرتی کتنی ناانصافی اور زیادتی ہے کہ ایک غریب کی بچی جو مفت پڑھا رہی ہے. اب میرے سامنے نہیں ہے، میں تو اس علاقے سے واقف ہی نہیں ہوں کہ وہاں کیا سسٹم ہے اور کس طرح وہ فری پڑھا رہی تھی تو کتنے فاصلے پہ جاتی تھی، وہ کس طرح جاتی تھی. تو اس نے کسی کو اپروچ کیا، کسی کو لیٹر لکھا، کسی کو چٹھی لکھی، کسی کو درخواست دی کہ یہ بدماش میرا پیچھا کرتے ہیں، مجھے پریشان کرتے ہیں، مجھے ہراساں کیا جا رہا ہے بدستور اتنے عرصے سے. تو میں اپیل کرتا ہوں تمام سرکردہ لوگوں سے، معاشرے میں بھی جو لوگ میٹر کرتے ہیں، جو با اثر ہیں، کہ وہ ان چیزوں کا دھیان کریں، خیال رکھیں کہ بچیاں جو گھر سے نکلتی ہیں اپنے کام کی جگہ پر جاتی ہیں تو ان کے تحفظ کا خاطر خواہ انتظام کیا جائے. اور اس قسم کی کوئی ہونا چاہیے سلسلہ. اور پولیس والوں کو بھی یہ پونڈی کرن گیا فلانا پونڈی کرتا پیا فلاں کر رہا، تو یار یہ ان بچیوں میں میری بھی کوئی عزیزہ ہو سکتی ہے، میری بھی کوئی رشتہ دار ہو سکتی ہے. تو مجھے
اس بات کا خیال ضرور رکھنا چاہیے۔ تو پولیس والے جو ہیں، اتنی پولیس فورس ہی ہمارے پاس نہیں ہے کہ باہر لاسٹ کیا تھا، مختصراً میری گزارش یہی ہوگی اور ہے کہ حکومت لیول پر اس بات کا کوئی باقاعدہ علاج کرنا چاہیے۔ یہ جو معاملات ہیں جنسی ہراسگی، اس پر میں پھر کسی وقت تفصیل سے بات کروں گا۔ فی الحال یہی ہے کہ اس وقت تک کوئی پراپر انتظامات نہیں ہیں جو ہونے چاہیے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اور باقی جو سلسلہ ہوتا ہے، یہ کتنا تکلیف دہ ہے۔ آئے دن لاشیں برآمد ہوتی ہیں نابالغ بچوں کے ساتھ۔ اس موضوع پر میں انشاءاللہ پھر کسی دن بات کروں گا۔ فی الحال حکومت سے درخواست ہے، صوبائی حکومتوں سے بھی اور فیڈرل گورنمنٹ سے بھی، کہ وہ باقاعدہ ایک اس بات کی ایک پالیسی بنائیں، یعنی خفیہ پولیس ہو، ایک باقاعدہ محکمہ ہو جو اس بات کو واچ کرے اور بچیوں کو خاص کر انکریج کرے کہ اگر کسی کو کوئی شکایت ہو تو وہ بتائے اور اس کا نام صیغہ راست میں رکھے جس حد تک ہو سکے، یعنی اس کو بندے اس سے بدلہ نہ لینے چل پڑے، یعنی اس کا ساتھ ساتھ علاج ہو۔ اگر لوگوں کو پتہ ہوگا نا کہ ہمارا کنڈکٹ واچ کیا جا رہا ہے تو وہ ضرور اس بات کا اور کنڈکٹ واچ کیا جائے، ان کو پھر قرار واقعی سزا بھی دی جائے۔ تو اس کیس میں بھی ملزمان پکڑے جانے چاہیے اور پراپر پروسیکیوشن ہونی چاہیے ان کی، اور ان کو سزا ملنی چاہیے، اور وہ جو متاثرہ خاندان ہے اس کی دلجوئی بھی ہونی چاہیے اور مالی امداد بھی مناسب طریقے سے ضرور کی جائے۔ تھینک یو۔